کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ اس میں ہم نے اس آیت کی تفسیر سنی تھی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یہ ایک جنگ کے بارے میں ہے اور وہ غزوہ ہے، اس غزوے کا نام غزوہ احد۔ آج بھی مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ بول کے۔ ہجرت کے دوسرے سال یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت کے تیسرے سال یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ دوسرے سال غزوہ بدر بول کو ایک جنگ پیش آئی تھی دوسرے سال۔ تیسرے سال میں جنگ احد۔ یہاں جو عجیب و غریب حالت میدان جنگ میں پیش آئی اس کے بارے میں یہ آیت اشارہ کرتی ہے، تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پورے غزوہ احد کا پس منظر بتایا تھا کہ مسلمانوں میں سے کتنے شہید ہوئے، کفار میں سے کتنے، کیسی تیاری تھی، کس کے پاس کس قدر ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا۔ تو آیت کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں میں، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ اپنے اہل سے صبح کے وقت نکلے، من اہلک، اپنے اہل سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ ایمان والوں کو لڑنے کی جگہوں پر متعین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے، علم والے ہیں، کون کیسے اخلاص کے ساتھ ہیں، کون منافق نکل جائیں گے، کون ساتھ دیں گے، ساری چیزیں اللہ کو تو معلوم۔ لیکن اللہ اس غزوہ احد کا تذکرہ یہاں کر کے اللہ کو ایک خاص پیغام یاد دلانا ہے، وہی مقصود بھی ہے جو مفسرین نے کہا، ان تصبروا وتتقوا والا سبق ہو، ان تصبروا والا سبق، وتتقوا والا سبق، جیسا کہ اس سے کہ پہلی آیت میں آپ کو ہے نا، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ دو چیزیں اے مسلمانوں اگر تم لوگوں میں ہے، نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقوی، تو پھر کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ اگر یہ دو نہ ہو تو پھر تم ہار جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ جب مسلمان تقوی کو چھوڑ دے، صبر کو چھوڑ دے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے تو ضرور ہار جائیں گے اور ان کے دشمن جیت جائیں گے۔ لوگ غلط یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا معنی کیا، کچھ بھی کرے بغیر یہ بولتے رہنا کہ بھئی اللہ پر توکل، مجھے اللہ پر توکل ہے حضرت، اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ دیکھ لیتا حضرت، ایسا سب بول رہے، کچھ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لگ بیٹھ جانے کا نہیں، اس کا نام توکل نہیں۔ دنیا کے حساب سے کیا کیا طاقت استعمال کرنا کی پوری چیزیں انتظام کر لینا، پوری چیزوں کا انتظام کرے بعد اب اس کے بعد بولنا اللہ پر بھروسہ، وہ ہوتا ہے بھروسہ توکل۔ یعنی ضرورت کے بقدر مادی اسباب جو دنیا میں ایک کام کرنے کے لیے کیا ٹولز کی ضرورت پڑتی، وہ تمام ٹولز کو اپنا لیے، اختیار کر لیے، وہ رکھ لیے وہ، اب اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے نا، یہ ہے توکل۔ بعض مسلمانوں کو وسوسہ ہوا تھا کہ کیا یہ منافقان 30 آدمی یا 300 آدمیاں نکل گئے نا، اب ہمیں اور کم ہو گئے نا، کیا ہوتے کہ ہماری حالت کیا ہوتی کی، تو وہ وسوسہ آ گیا تھا۔ نہیں، ظاہری سبب پر بھروسہ وہ نہیں کرنا، وہ پرواہ نہیں، 300 کم ہو گئے تو بھی پرواہ نہیں، ہماری اپنی ہمت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھیں گے، ہم نہ رکھو، جیت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اے بھروسہ۔ اسی صورت میں، اسی آیت میں کئی جگہوں کے اندر اس کا تذکرہ اللہ کے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے ان کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، غالباً اسی صورت کے آخر میں وہ آیتیں آتی، گویا یہ صورت اللہ ختم کرے سو یہ بول کر تو صبر تقوی رہندے بول کے۔ ہماری اجتماعی زندگی ہو یا ہماری پرسنل سنگل، ہمارا اپنا اکیلے کی لائف ہو، خاندان کی لائف ہو، کسی اسکول، کمپنی، کالج کی، یونیورسٹی کی لائف ہو، ہر جگہ یہ تقوی اور صبر یہ دونوں ہونا ضروری۔ جس کے اندر یہ دو ہے وہ پکا وہ جیتنے والے۔ کسی ساس کے اندر یہ صبر نہیں ہے، کسی بہو کے اندر صبر نہیں ہے، وہ گھرانے کے اندر یقیناً لڑائی آئے گی، پریشانی آئے گی، سب کچھ آئے گی، لیکن اگر وہ بہو شروع کے چند مہینے یا شروع کے چند سال وہ صبر کے ساتھ رہے گی تو پھر وہ بہو اس ساس کی لاڈلی بن جائے گی۔ شروع میں یہ سوچنا کہ مجھے کچھ بھی نہ کہے، یا کوئی بہو کی کسی حرکت پر ساس کچھ بھی نہ بولیں، صبر کرتے ہوئے اس کو تعلیم دیتے رہے، سکھاتے رہے،
تو بہو خود سمجھے گی کہ میں اتنی غلطی کرتی ہوں میں، پھر بھی یہ ساس برداشت کر لیتی ہے، تو اپنی ماں سے بھی زیادہ عزت دینا شروع کر دے گی وہ بہو۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، وہ بھی اسی سے متعلق باتش تھی وہ، کہ غزوہ احد کے بارے میں، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا، ہمت ارادہ کیا، طائفتان، طائفہ بولتے سو ایک جماعت کو، طائفتان کا تو دو جماعتیں، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، یعنی دو قبیلے والے ایسا تھے جو ڈر گئے تھے نا ہمیں ہار جائیں گے جیسا ہے بول کے، اللہ بولتے ہیں واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا کارساز۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز، ہم کو کسی جگہ میں یا اللہ شکست کا سامنا مت کرا اللہ، یا اللہ ہم مسلمانوں کی زمینیں، وقف کی زمینیں، ہم مسلمانوں کی مسجدیں، ہم مسلمانوں کے مدرسے، سب پر آفت آ رہی ہیں، سب پر دشمنوں کی غلط نگاہ ہے، یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے، یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، اللہ پر ہی بھروسہ۔ اب آج کی آیت دیکھیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جو پہلے سے تلاوت کر کو دیکھ کو آئے ہیں کہ تفسیر میں اب آگے کون سی آیت ہونے والی ہے کر کو، ویسے اسمارٹ جو میری شاگردائیں ہیں، میری اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آگے کی آیت میں بدر کا تذکرہ ہے۔ جس طرح سے اس سے پہلے غزوہ احد کا تذکرہ ہوا، ویسے غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو کچھ پوری باتیں تو نہیں، کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیل بولنے کے لیے تو گھنٹے گھنٹے لگ جائیں گے۔ غزوہ احد سے پہلے ایک غزوہ جو ہوا غزوہ بدر، بہت زیادہ مشہور، کہ رمضان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال جو غزوہ ہوا تھا، اس میں غیروں کو، کفار کو شکست ہوئی تھی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی۔ غیروں میں سے 70 کو قتل کر دیا گیا، 70 دشمنوں کو قید کر لیا گیا۔ وہ جنگ، اس کا نام ہے جنگ بدر، اسی کے بارے میں اللہ یاد دلاتے۔ میں آپ کو بولوں سمجھ میں آتا کیا؟ دیکھو، غزوہ احد، غزوہ بدر، ایک غزوے میں مسلمانوں کے پاس صبر اور تقوی 100% تھا تو کامیابی ملی، دوسرے میں ذرہ اس کے اندر کمی آئی، اللہ مجھے معاف کرنا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ بولتا ہوں میں، کمی آئی تو اللہ ٹوکے، اللہ بتائے نہیں نہیں ایسا نہیں رہنا، تقوی صبر تمہیں چھوڑو کو کبھی بھی۔ اس کے بعد وہ ذرہ جو کمزور پڑے، وہ دو قبیلے والے بھی مضبوط جم گئے، اس کے بعد جو ہونا ہوا۔ لیکن بدر میں کیا کانفیڈنس تھا معلوم؟ کانفیڈنس لیول بہت ہائی، بہت بھروسہ، بہت کم جماعت، چھوٹی سی جماعت، لیکن بھروسہ بہت زیادہ تھا۔ یہ صبر بھی تقوی بھی بہت زیادہ وہاں رہنے کی وجہ سے 100% کامیابی مل گئی بدر میں۔ بدر کی تفصیل کیا، اس کا خلاصہ کیا؟ جو عمرے کے سفر میں، حج کے سفر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا، وہاں جانے کی سعادت جس کو ملی وہ تو یقیناً بدر کی زیارت بول کے گئے ہوں گے، بدر کا میدان، بدر کی جو بستی ہے وہ ضرور دیکھ کر آئے ہوں گے، ان کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہی ہے۔ لیکن جو نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائیں، مقبول اللہ ان کو بھی یہ سعادت بھرا سفر اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب کریں، آمین۔ ان کے لیے کچھ باتیں میں بولتا ہوں، جن کو نہیں معلوم وہ بھی سن لیں۔ مدینہ منورہ آج جو سٹی ہے نا، وہاں سے 80 میل کے فاصلے پر، آج کل کے حساب سے دیکھیں تو 150 کلومیٹر ہے، 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر، اصل میں وہ باوڑی کا نام بدر، اسی مناسبت سے اسی کنویں کا، باوڑی کے نام کی وجہ سے ادھر کتنی آبادی تھی کہ پوری بستی کا نام بدر کر کو پڑ گیا تھا۔ بعض عورتیں بھی وہ نام رکھتے بدر کر کو بول کے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا جب یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اب ہجرت کے حساب سے 1440 پر 8 ہجری ماہ، تو 1440 پر 7 سال، 1440 پر 6 سال پہلے کر کو ایسا بھی بولے جا، ہمیں اتنے سال پہلے ہوئی سو جنگ کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ اب 2026 میں ہمیں ہیں بولے تو یہ 640 پر 4 عیسوی کی بات ہے۔ قریش مکۃ المکرمہ میں جو ہیں، مدینہ منورہ کو مسلمان ہجرت کر کو آنے کے بعد بھی ان کا پیٹ جلا ختم نہیں ہوا، ان کی جو جلس تھی نا وہ ختم نہیں ہوئی، حسد کی آگ بھڑکچ رہی تھی۔ مسلمان حبشہ ہجرت کر کو گئے، وہاں بھی پیچھا کر کو گئے، فالو کر کو گئے، وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے وزیروں کو خوب رشوت دے کو ان لگا کو بھگاؤ، ہمارے پاس بھیجو بلکہ۔ جب مسلمان ہجرت کر کو مدینہ آ گئے
اب قریش کو تو کیا بھی ڈسٹرب نہیں نا، پورا اپنا مال متا جائیداد پورا مکے میں چھوڑ کو پورا کا پورا قریش کو دیکھو، دشمنوں کو دیکھو، خالی ہاتھ ایسا مسلمانہ مدینہ منورہ کو اللہ بھی بولیں گے قرآن میں للفقراء المہاجرین کر کو ہجرت کر کو آئے نا، انہوں سب وہاں کے کروڑ پتیاں بلینئر وہاں پیسہ تھے، سو یہاں آ کو ہی الفقراء فقیر بن کو آ کو ہی پورا چھوڑ ڈال کو وہاں دین کے واسطے ایسا چھوڑ ڈال کو آنا معمولی بات نہیں، بولنا سننا آسان، وہ پریکٹیکل انہوں کر کو دکھائے دیکھو صحابہ، اسی لیے کون سے صحابی سے بھی کون سے ولی بھی بڑھ کو نہیں جا سکتے ہیں، صحابی ان کا مقام مرتبہ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو یہ بول رہا تھا کفار کو سکون نہیں، کیا تو بھی کر کو مدینہ کے یہودیاں سے مل کو منافقان سے مل کو مسلمانوں کو کیسا تو بھی مارنا توڑنا ستانا کر کو اس کی فکر میں مسلسل پیچھے پڑے تھے سو۔ اور ایک سیاست کی بات بولتا ہوں میں آپ کو، سیاسی اصول کے حساب سے دشمن کی طاقت کو توڑنا سب سے مین چیز ہے۔ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا کیسا معلوم، ہمیں 10 سال خاموش بیٹھ کو تھے، دشمن خوب ہتھیار جمع کر لیا، وہ ہمیں دیکھ لو کوچ ہمارے پاس کیا بھی ہتھیار نہیں، یہ دیوانے پن کر کو بولیں گے اسے، ہمیں 10 سال کیا بھی ہتھیار جمع کرے نہیں، دشمن ڈیلی ہتھیار جمع کر کو ایک دم پہاڑ جیسا جمع کر لیا ہے ہتھیار، 10 سال کے بعد انہیں لڑتوں کر کو بول کو رکھا ہے، اب 10 سال کے بعد انہیں لڑنے آیا، ہمیں دیوانش نہ، ہمیں خالی ہاتھ بیٹھ لگ رہے تو ہمیں جا کیا لڑ سکتے۔ اب مثال میں آپ کو بولتا ہوں، میں مکے والے ان کی طاقت دن بدن بڑھتی ہے، گھمنڈ تکبر بہت زیادہ بڑھ لگ ہے، ان کے پاس بھی اس زمانے میں تجارت بزنس کا تو کیا، مکہ سے پیسے لے کو چیزاں لے لو کو پورے کے پورے جائیں گے ملک شام کو چلے جائیں گے، شام وہاں جا کر وہ چیزاں بیچیں گے، وہاں کی چیزاں خریدیں گے، مکے سے کیا لے لگ گئے کہ وہ بیچ کو فل پیسے بھی چیزاں بھی، یہ لے لو کو 10 روپے کی ایک چیز لے لگ گئے بولو نا مکے سے، وہاں جا کو 100 روپے میں بیچ ڈالے بولو، اب 100 روپے آ گئے، 10 روپے وہ مدل ڈالے سو چیز کے واسطے ڈالے سو 90 روپے انکم ان کو فائدہ، ایسا تجارت زبردست کامیاب نفع۔ ویسا ایک قافلہ مکے کے سارے گھر والوں ان کے پیسے وہ لوگ اس بزنس میں لگا کو تھے، سو وہ پیسوں سے تجارت کو ایک قافلہ جا کو تھا، ملک کی شام سے تجارت کا بہت بڑا نفع لے لو کو ایک قافلہ آتا ہے، یہ کہاں جاتا، مکے سے آیا سو مکے کچھ جاتا ریٹرن، ملک کی شام اور مکہ دو کے بیچ میں مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، میں کتواڑی کے علاقے میں ہے، وہاں سے سروس روڈ کو آگے کر کو بولے تو وہ شام سے مکہ جانے کا راستہ، وہ بینگل لکھے اس کے سائڈ میں جا لاسٹ میں جو سروس روڈ ہے نا، تو وہاں سے کتواڑی کے اندر سے وہاں تک آ گئے تو یہ شام سے مکہ مکرمہ جانے والے قافلہ کا راستہ وہ بائی پاس، وہاں آ کو ان لوگوں کو روکیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ طاقت کی وجہ سے نا مکے والے اتنا اچھلتے ہیں، یہ ان کی جو معیشت اقتصادیات جو ان کا انکم سورس ہے آج بھی ویسا نامہ تم نے معلوم رہیں گا، ایک ملک دوسرے ملک پر کیا تو بھی ڈالنا کر کو بولے تو کیا تو بھی ستانا مارنا کر کو بولے تو سیز کر ڈالنے کا، یہ سیز کر ڈالے تمہارا وہ بینک اکاؤنٹ سیز کر ڈالے، تمہارے پیسے سیز کر ڈالے، فریز کر ڈالے، سیز کرتے کیا فریز کرتے کیا کس بولتے، تو پورا کا پورا ہنچ بند کر دیتے سو کہتے وہ ملک کو فائدہ اٹھانے ہونا نہیں، پیسے روک ڈالے گا تو وہ ملک کو پیسے نہیں کرتا، وہ ملک کیا خریدے گا، کیسا لڑیں گا وہ ملک۔ یہ ایک ٹیکنیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو زبردست رکھے تھے، حضور کام کیا چلتا کر کو پورا معلوم، وہ ویسا لیڈر کا تو ویسا چلنا سو، حضرت کا تو ویسا چلنا سو، کلاس میں کون سا بچہ کیا کر رکھا ہے کر کو، ایک پرنسپل ایک ہیڈ ماسٹر کا تو ویسا چلنا سو، پورے اسکول میں بچے ٹیچراں کون کیسے کیا کر کو سب کو لے کو چلنے کے واسطے سب کے بارے میں جانکاری رکھنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جانکاری رکھے تھے، صحابہ کو ایسی جگہ رکھے تھے، پورا معلوم تھا مکے سے کون نکلے کہاں جاتے، مدینے سے کون نکلے ہیں، ملک شام سے کون نکلے ہیں، تو حضور کو خبر مل گئی ملک شام سے مکے کو، وہ مکے کا قافلہ جو آیا تھا ریٹرن جاتا ہے وہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرے، حضور کی اتنا اچھی عادت، آج کل ہمیں بعض لوگ سمجھ جاتے نہیں مجھے عقل ہے، مجھے عمر ہے، مجھے سمجھ ہے، میری ہوشیاری ہے نہیں کیا، مجھے پڑھے ہے نہیں کیا، میں کئی کو مشورہ کرنا کر کو، ہر بڑے سے بڑے عالم بھی بڑے سے بڑے شیخ بھی آج بھی اپنا کوئی کام کا تو مشورہ کرتے دوسرے سے، وہ سنت نہ وہ وشاورہم فی الامر، تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا حضور کا معمول، صحابہ کرام سے مشورہ کرے، ہمیں جا کو وہ قافلہ کیا وہ لڑنے کا بھی جالک نہیں ہے نا، انہوں بھی جالک نہیں ہے لڑنے، انہوں بھی ریٹرن جالک ہیں، سو مال لے لو، ہمیں جا کو ان کو روکیں گے راستے میں، تب تو بھی ڈر کو مکے والے آئندہ ہم نہ ستا نہیں سکیں گے، نہیں تو خالی مسلمانوں کو مار لکو توڑ لکھی نا، جا کو ذرا ڈرا کو دھمکا کو آئیں گے، تو صحابہ بھی تیار ہو گیا، اچھا اسے جگ کیا ہے، ہو سکتا وہ قافلہ والے مال چھوڑ ڈال کو ڈر کو بھاگ گئے تو وہ مال بھی ہم نہ مل سکتا نہیں کیا،
غنیمت کا مال بن جائیں گے ہم نہ، چلو جائیں گے ویسا کر کو نکل گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں، کو سے راستے سے جانا ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا وہ لوگوں کو کہ ایسا آتے کتے کر کو۔ میں پھر بھی مثال بولتا ہوں، کتواڑی سے تم نہ وہ رحمانیہ کے پاس آپ کو کھڑ گئے تو وہ قافلہ ادھر جانگا پکڑ لیں گے کر کو سوچے، تو ابو سفیان وہ قافلے کا لیڈر تھے اس وقت، تو انہوں کیا کریں کالج تک آپ کو، کالج سے وہاں کٹ کر کو کتواڑی پیچھے کا ایک راستہ ہے نا، وہ راستہ سے لے کو ادھر سے ہو کو ویلور کو چلے گئے۔ فار ایگزامپل بولتا ہوں، سمندر کے کنارے کا ایک اور نیا راستہ، وہ راستہ پکڑ کو وہ راستے سے مکے کی طرف نکل گئے، لیکن اپنے ایک آدمی کو بھیجے سپر فاسٹ اسپیڈ میں، تو مکے کو جا کو بولنا ایسا تمہارے قافلے کو لوٹنے کے واسطے، حملہ کرنے کے واسطے مدینے سے مسلمان حالک ہیں، ہمیں تو بچ کو نکل گئے، تم لگان جاؤ، جا کو کیا کر کو دیکھو، ذرا مارو توڑو ان لگان کو، مسلمانوں کو دبا کو رکھو گے۔ ایک طرف یہ سب چلتا ہے، یہ وہ قافلہ بچ کو نکل گیا، پیغام بھی مکے کو وہ قافلہ بھیج دیا۔ اب مکے سے دشمن نہ نکلے، یہ خبر سنتے ہیں، اچھا اتنی ہمت آ گئی کیا مسلمانوں کو، اتنا چڑھ گئے کہ ان لوگوں کو ہے، ان لگان کو جا کو سر میں مار کو، پٹکا مارتے بولتی نا ویسا مار کو دبا کو رکھے تو چن لگان برابر آئیں گے بول کے مکے سے ایک قافلہ نکل گیا ہے۔ ہزار کیا 950 افراد تھے اس میں، مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر ڈالنا کر کو، ایک دم ہتھیارام بھی، اونٹ بھی، گھوڑے بھی، یہ بھی وہ بھی بول کو لے لک نکلے سو وہ لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، آ کر دیکھیں، حالات کا جائزہ لے۔ حضور کو یہ پورا معلوم ہو گیا جس قافلے سے ملنے کے واسطے ہمیں آئے، وہ قافلہ رستہ بدل کو ہلو بچ کو نکل کو چلے گیا وہ قافلہ۔ اب مکے سے دشمنہ ہم نہ مارنے آلک ہیں، اب ہمیں ان کا فیس کرنا ہے، ان سے فیس کرنا ہے، ان کا مقابلہ ہمارے سامنے ہونے والا ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، وہ جنگ ہوئی۔ میں ابھی میرے خیال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بٹے میں سٹوریز میں روزانہ ایک کہانی کر کو بولتا ہوں میں، اس کے اندر بھی بولیا تھا بدر کی جنگ جو پیش آئی نا، عجیب حالت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ جنگ میں دشمنوں کی طرف سے آکو تھے، مسلمان نہیں ہو کو تھے سو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کو آئے سو، فرسٹ مسلمان ہونے والے انہوں۔ جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے بیٹے کی تلوار ابا کی گردن کے پاس آ گئی گتے، بیٹا ہے نا جان دے چھوڑو، ابا نہ ہمارے بول کو دوسری جگہ چلے جا کو، دوسرے مسلمانوں کو مارے، باوا کو چھوڑ دلے ابا کو۔ بعد میں مسلمان ہو جانے کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹا اس کا تذکرہ کرتا ہے، بیٹے بولتے ہیں کہ ابو معلوم کیا تم نا بدر کی جنگ میں میری تلوار تمہاری گردن کرنے آ گئی تھی، خالق کاٹنا چ باقی تھا سو اڑا دل کو رہتا تھا، ابا نہ جان دے کر کچھ وہ دن چھوڑیا سو میں، نہیں تو چھوڑ کوش نہیں رہتا تھا۔ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے بیٹا ایک بات سننا، اگر میری تلوار تیرے گردن کرنے آجا کو رہتی تھی تو بیٹا نہ کر کو میں چھوڑ کو نہیں رہتا تھا تجھے، میں ماردال کچھ رہتا تھا کی کہ تو وہ ٹائم میں تو اللہ رسول کا دشمن، جو اللہ رسول کا دشمن وہ میرا بھی دشمن، میں اڑا دال کچھ رہتا تھا میں۔ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور سے، اللہ سے کتنی محبت تھی کر کو اس سے سمجھ میں آتا۔ اس جنگ میں یہ فیصلہ ہوا سو پورے ابھی ہجرت کر کو سیکنڈ سال اس نامہ، پورے خالہ چچا ماموں پھپا کر کو پورے رشتہ داران سے ادھر دشمنہ کر کو آپ کو ہنسو، ادھر مسلمانہ کر کو ہنسو، دو کے دو بھی آپس میں دوست ہیں رشتہ داران سے۔ وہ ٹائم میں فیصلہ ہوا کون کون کس کس کے رشتہ دار ہیں کہ انہوں کو مارو، انہوں کچھ پہلے مار لو، کہ تو دوسرے کون تو بھی آنکھ مارے تو کئی کو ہمارے چچا کو ماریا، تو کئی کو ہمارے تایا کو ماریا کر کو، وہ بات آنا نہیں، اس لیے انہوں ان کے رشتہ داروں کو جگ مار لو بول کو۔ ویسا ہوا بھی، ادھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی بولے تو ادھر ان کے ابا کافروں میں، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی بولے تو ادھر ان کے ماموں کافروں میں۔ خیر میں جنگ کے بارے میں بات کر لکھوں، میں جنگ میں دشمنوں کے پاس 100 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس خالی 2 گھوڑے، وہاں دشمنوں کے پاس اونٹ وہ بھی زیادہ یا کم، وہاں دشمنہ 1000 یا مسلمانہ ہی سو 313 خالی 313 کہاں ہے، 1000 کہاں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا کرے سو دوا کے طور پر تدبیر، دنیا میں اسباب کو اپنانے کے بعدش نہ توکل کر کو، میں بولیا بھروسہ کر کو، ظاہری سبب پورا کا پورا اپنانے کے بعد اب اللہ کے اوپر بھروسہ، وہ اللہ کے نبی کرے سو
میدان جنگ کے آئے, کیا ہتھیار پہن لیے, پورا آ گئے ہیں, جنگ کے میدان میں آ گئے ہیں, اب جنگ شروع ہونا ہے, لیکن رات بھر دعا, رات بھر ایسا گڑ گڑا کو, چھوٹا بچہ بھی اتنا بلک کو روگا نہیں, ویسا رو رو کر کو رو کو اللہ کے نبی دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض, یا اللہ اگر آج یہ 313 یہ جو مٹھی بھر جماعت ہے اس کو تو ہلاک کر دیا تو قیامت تک بھی زمین میں تیرے لیے سجدہ کرنے والا کون بھی نہیں بچے گا نا اللہ. ان سے چنا پورے ورلڈ میں اسلام پھیلنا ہے, سو مسلمانہ کر کو وہ ٹائم میں پوری دنیا میں تھے سو 313 کا, تو میں ذرا اس سے بولتا ہوں میں, اور ذرا تھے مدینہ منورہ کے اندر, مکے میں کہاں کس تھے سوچ, تو یہ 313 کو یا اللہ اگر یہ ہار گئے مر گئے بولے تو ہرگز قیامت تک بھی تیری عبادت کرنے کون بھی نہیں بچیں گے نا اللہ. تو اللہ کے نبی دیکھو دوا بھی دعا بھی دو بھی کریں, غلط کر ڈالتے نہیں ہمارے لوگوں میں سے بعض, بس خالی علاج کریں گے, دعا کی فکرش نہیں رہتی ان کو, کوئی حضرت کے نبی دعا پڑھنے کا نہیں, بس خالی دعا پڑھ لیا کریں گے, علاج کریں گے نہیں, دو بھی کرو بول کچھ اسلام سکھایا ہے سو. تو پھر جنگ شروع ہوئی, عجیب بات, خالی یہ 313 ادھر 1000 وہ بھی مست زبردست ہتھیار لیٹسٹ, اتنا سبھی حق کو بھی 70 دشمنہ مارے گئے, 70 دشمنہ قید کر لیے گئے. صحابہ میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. اب مدینہ منورہ کو ارسٹ کر کو وہ 70 قیدیوں کو لے لگائے نا, وہ بھی ایک عجیب داستان. 313 70 کو پکڑ لگائے ہیں. اب یہ کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کس کس کے پاس گھر ہے کہ کس کس کے پاس, ویسے صحابہ کو سلیکٹ کر کو 4 قیدیاں دے ڈالے. جیل کون سا جیل سبھی بن کو تھا کر کو, کون سی پولیس اسٹیشن تھی, کیا آفس کر کو, کیا بیچ نہیں نا, مسجد نبوی چھوڑے تو کیا بیچ نہیں وہاں. تو اللہ کے نبی کیا کرے, ہر ایک صحابی کے پاس 4 قیدی دیکھو, یہ قیدی کو تمہارے گھر میں جیل کے سگا رکھنا, سو کام بھی بچ کو جانا نہیں, جتن دیکھ لو بول کو, ویسا ہر ایک صحابی کو 4 قیدی بول کو تقسیم کر کو دے ڈالے. اللہ کے نبی بولے وہ ٹائم میں, اللہ اکبر, مجھے وہ سوچے تو بڑا عجیب رہتا. اللہ کے نبی وہ ٹائم میں بولے دیکھو تمہارے ماتحت بن کو ہی یہ غلامہ یہ قید کر کو لا لیے, تو وہ غلام رہتے سو, یہ سب تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے ماتحت یعنی تمہارے کنٹرول کے نیچے جو ہے نا, ان کو اچھا کھلانا اچھا پلانا, ان کے اوپر ظلم کر ڈالو کو بول کو. وہ ٹائم میں کیا کرے کہتے معلوم, سیرت کی کتابوں میں لکھو ہے, صحابہ اپنے گھر میں ارسٹ کر کو قیدی بن کو کون ہے کہ اسے اچھا کھانا دے ڈالتے. خود اللہ کے نبی بولے ہی نا کھلاؤ بول کو, اسے کھلا ڈالتے, خود کھانے کے واسطے گھر میں کیا بھی نہیں, خالی 1-2 کھجور کھا لو کو ویسا سو گئے. یہ ہے حالت صحابہ کی. بعد میں مشورہ ہوا, رکھ کیا کرنا سو ہمیں ان کو رکھ کو, مسلمانوں کا فائدہ کیا تو بھی ہونا نا, کیا کرے جا. کچھ بات ہوئی سو کہ کسی پڑھانے آتا کہ انہوں مسلمانوں کو پڑھا دے تو ان لوگوں کو ریلیز کر دے جا. پھر مشورے میں طے ہوا نہیں, ہر ایک کے پاس پیسے لیے جا, کتنا لینا, 4 ہزار لے لیے جا, ایک آدمی کو 4000 دیے تو اسے ریلیز کر دے جا بول کے. ویسا ہوا. وہ رات قید کر لگانے کے بعد وہ رات ہے نا, اللہ کے نبی سوچ نہیں, ادھر سے ادھر پلٹتے, ادھر سے ادھر پلٹتے, بیٹھ جاتے ہیں پلنگ میں, بستر میں بیٹھ جاتے ہیں, سوتش نہیں ہیں اللہ کے نبی. ساتھ میں رہنے والے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کی, یا رسول اللہ سوتش نہیں ہیں آپ, نیند نہیں آتی کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں کیسا سوچ سکتا ہوں میں, جب کہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ارسٹ کر کو لائے گئے تھے, انہوں بھی کافروں کی طرف سے آئے تھے, ان کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو میرے چچا ان کو باندھا گیا ہے, یعنی جیل کے سکا ان کو ہاتھ باندھ کو رکھے ہیں, انہوں تڑپ لکھیں سو جگ لکھیں سو وہ آواز منجے آتی ہیں. میں کیسا سوچ سکتا ہوں میں, یعنی حضور کے چچاشنا, حضور ذرہ اشارہ کرے بولو نا میری فیملی والے ان کو تک چھوڑ دوں گا, تو وہ سے صحابی بھی کیا بھی آبجیکشن کریں گے نہیں. حضور کے داماد بھی آپ کو ہیں, ارسٹوں کو آپ کو ہیں, معلوم نا آپ کو, ابو العاص کر کو حضور کے داماد, اگر حضور بولتے بولو نا باؤ نے میرا جبیں اسے چھوڑ ڈالوں کیا, حضور آرام سے چھوڑ دو, آپ کے اوپر میری جان قربان کر کو, ہر ایک صحابی بولنے والے. لیکن حضور دیکھو ایکوالٹی کیسا رکھے, دیکھو سب کے دوستان چنو, مکے والے جن کو بھی ارسٹ کر کو لایا گیا پورے مسلمانوں کے دوستان چنا, ویسا میرے رشتہ دار ہم بھی ارسٹ ہو آپ کو ہی ان کو بھی ویسا رکھیں گے, سب کے ساتھ برابر اچھا. نہیں تو کیا ضرورت حضرت عباس کو, انہوں ویسے تکلیف میں ہی, حضور بھی جگلہ کو تکلیف میں ہی, کیا ضرورت تھی. بلکہ حضور کیا کرے معلوم, اپنے چچا انہوں ذرا مالدار نہ کر کو ان سے ذرا زیادہ فائن لیے, دوسروں کے پاس 4000 کا تو ان کے پاس ذرا زیادہ لیے. جبکہ دوسرے صحابہ سب بولے یا رسول اللہ تمہارے چچا چنا تمہیں ہونا تو فری میں معاف کر کو بھیج ڈالو, پرواہ نہیں بول کو, نہیں کرے حضور. ابو العاص جو داماد, وہ داماد کو بھی پیسے لے کچھ ریلیز کرنا کر کو طے تھا پہلے سے. بیٹی ہے نا حضرت ابو العاص کی بیوی, حضور کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکے میں تھیں, انہوں شوہر کے پرمیشن نہیں سو کیسا آنا کر کو, انہوں تڑپ لکھیں, ابا کہنے آنا کر کو چن کو خواہش, لیکن شوہر بھیجتے نہیں, کیا کرنا, شوہر کافر,
وانچ تھے سو انہوں اب 4000 دینے کے واسطے پیسے نہیں کر کو انہوں کیا کرے، ان کے گلے میں ہے سو ہار نکال کو دیکھو بھیجے مدینے کو، یہ دیکھو یہ 4000 سے زیادہ کا یہ دیکھو میرے شوہر کو ریلیز کرو وہ لوگ. وہ ہار حضور کے ہاتھ میں آیا، لے کو دیکھتے ہی حضور رولک بڑھ گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی ہیں، ام المؤمنین امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا سو، وہ دیکھتے ہی حضور رونے لگے. حضور ابو العاص کو اپنے داماد کو بولے دیکھو تم نہ ریلیز کرتا ہوں ون کنڈیشن، کیا کر کو بولے تو یہ ہار تو میں بدلے میں لیتا نہیں، لیکن تمہیں مکے کو جانے کے بعد تمہاری جو بیوی ہے نا میری بیٹی زینب کو بھیج ڈالنا مدینے کو، اس کے شرط پر میں تم نہ ریلیز کرتا ہوں. یہ ہار بھی لے لگ جگ دے دا لوگوں. ویسا انہوں بھی مکے کو جانے کے بعد فوراً اپنی بیوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں زینب کو بھیج دیے انہوں. یہ ابو العاص بعد میں جا کو مسلمان ہوئے. کیسا کہ تو اس کے بعد بھی ایک بار انہوں ملک شام کو تجارت کو گئے، ویسا مسلمانوں کے پاس پھنسے. ایسا ہوتے 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 ایک بار انہوں مسلمانوں ہو گئے. وہ مسلمان ہوئے سے بھی عجیب داستان میں تم نے بہت زیادہ میں بور کر ڈالتا ہوں سکا ہے، بہت تفصیل سنا دیا ہوں میں، ابھی بھی بہت تفصیل ذہن میں آتی ہے، یہ بولنا وہ بولنا کر کو کتنا ہو سکتا کہ شارٹ کر کو پورا منظر تمہارے ذہن میں آ جان دے کر کو چاہتا ہوں میں. انہوں جو مسلمان ہوئے نا وہ عجیب داستان کیا کرتا ویسا. اور ایک بار ملک شام سے مکہ کو جاتے جاتے مسلمانوں کے پاس پھنس گئے، اٹک گئے، اریسٹ ہو گئے، ریلیز کر دیا گیا. مکے کو چلے گئے، جہاں کو کعبۃ اللہ کے اطراف کھڑ جا کو پورے کافروں کو زور سے اعلان کر کو بولتے ہیں کون کون میرے پاس سے کیا کیا لینے کا ہے کہ پورا برابر لے لو. سب بھی ان کا حق لے کو ہو گیا. اس کے بعد اعلان کرے میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مدینے کو جاتا ہوں. بول میں مدینے سے آیا سو وانچ مسلمان ہو جا کو رہتا تھا، انہیں وہاں ان کا نے پکڑا گیا بول کو ڈر کو مسلمان ہو گیا کر کو تم لگا مجھے بولیں گے، اس واسطے میں یہاں آ کو تم لوگوں کے سامنے بول کو سب کا حق ادا کر ڈال کو جاتا ہوں. سب آپ کو سمجھ میں آ گیا رہیں گا. اصل میں یہ غزوہ بدر جو پیش آیا دیکھو، ایک 3 دن پہلے مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا 3 دن پہلے انہوں بعد میں مسلمان ہو گئے، اس ٹائم تو مسلمان نہیں، انہوں 3 دن پہلے خواب دیکھے تھے. انہوں کیا خواب دیکھے بولے تو کون کی ایک جناب بھاگ کو آتا ہے مکہ المکرمہ میں حرم میں، انہیں مسجد حرام جو ہے نا وہاں طواف کرنے کی جگہ مطاف میں کھڑے ہو کو اعلان کرتا اے مکے والے آؤ، تمہاری خبراں تیار ہو گئی، آ جاؤ جلدی آؤ. بول کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھتا ہے، چڑھ کو اعلان کرتا ہے جبل ابی خبیث بول کو پیچھے چھے وہ صفا مروہ سے صحیح سے نکلے تو باہر اونچا دکھتا وہ جبل ابی خبیث، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے. پھر وہاں سے ایک پتھر لڑکاتا ہے، وہ نیچے گر کو ٹوٹ کو اس پتھر کا ایک ایک ٹکڑا بھی مکے کے ہر گھر میں پہنچتا ہے. یہ عجیب خواب انہوں دیکھے. دیکھ ڈال کو انہوں اپنے بھائی کو بلا کو بھیجے، بھیا کو بلا لگاؤ، بھیا نے بات کرنا بولی. بھیا آتے ہی بھیا میں ایسا خواب دیکھی میں. ارے دیکھا ماں تو دیکھیے اس خواب میں سنے تو مجھے سمجھ میں آتا پکا یہ صحیح خواب ہی ہے، لیکن کس کا نے بھی بولنے کو مذاق اڑائیں گے، ہرگز کس کا نے بھی بولنے کو راز میں رکھے راز میں رکھے انہوں. لیکن باہر آئے نا حضرت عباس رضی اللہ عنہ باہر آ کو دوسرے اپنے دوست کے ساتھ ایک ضروری کام سے تھے. کام سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے جگری دوست ولید کر کو ان کے پاس یہ پورا راز بول ڈالے، ایسا ایسا میری بہن یہ خواب دیکھی ہے، ایسا ایسا ہوا کہتے کر کو. انہوں جا کو وہ ولید اپنے ابا کے پاس جا کو بولنے، وہاں سے ہوتے 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 ابو جہل پورے مکے میں معلوم ہو گیا سب کو. دوسرے دن مسجد حرام کو انہوں جاتے طواف کرنے کے واسطے گئے تو ابو جہل سب کو بٹھا لو کو ساتھیوں کو مذاق کر لگ بیٹھے ہیں ان کی قریش خاندان میں. اب عورتوں سے بھی کیا کہ دیکھ کو باتیں کرنے شروع کر دے بھائی گھر کو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے تو ان کو بلا کو ابو جہل مذاق اڑایا ہے، کیا عباس تمہارے خاندان میں مرد بنے سبھی نبی ہوئے سو بس نہیں کر کو آپ بھائی کو کو بھی نبی بنانا شروع کر دے، لیکن کیا کہ بولی کہتے نا تمہاری بہن. حضرت عباس رضی اللہ عنہ برداشت کر لیے. پہلے تو انکارج کر دے صاف نہیں نا ویسا کیا بھی انہیں خواب دیکھی بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں نہ کر کو. بعد میں یہ خبر پھیلتے قریش کے خاندان والے پورے حضرت عباس کے پاس جمع ہو جا کو عورتاں سبھی آ کو بولے کرتے، عورتاں سب آ کو بولے کرتے کیا وہ تمہیں ہمارے خاندان کا نام نہیں کیا ہمارے پورے قریش خاندان کو ابو جہل مذاق اڑاتا، تمہیں بھی دب کو اب ایسا کیا مجھے معلوم بھی نہ یہ نہیں نہ وہ نہیں نہ کہ غیرت نہیں ہے کیا ہمارے خاندان کی، کیا ہمارے خاندان کا نام تمہیں چھوڑ دے نہ تمہیں غصے سے جواب دینا نہیں کیا، وہ کیا بے وقوف ہم نے اکتا بات کرتا سو مذاق اڑاتا سو انہیں تمہیں جواب دینا نہیں کیا تو انہوں بھی ارادہ کر لیے کہتے. تیسرے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود بولتے، روایت میں ہے میں غصے سے میں نکلیا، میں آج انہیں کیا تو بھی بولیں دے مطاف میں رکھ لکو، کیا تو بھی بولیں دے فوراً اسے برابر کا جواب دیتا ہوں گھر کو. تیسرے دن جا کو انہوں بیٹھے ہیں، ابھی ابو جہل کیا تو بھی بولیں گا دیکھ لکھیں اتنے میں ابو جہل اٹھ کو بھاگ کو جاتا ہے باہر.
کیا رہی انہیں منجے ڈر کو بھاگتا کہ نہیں کیا قصہ دیکھے تو باہر ایک آدمی کیسا حضرت عاتق کا خواب دیکھے تھے کہ سیم ٹو سیم ایک آدمی اعلان کرتا ہے اے قریش جاؤ تمہارے قافلے کو محمد اور اس کے ساتھی پکڑنے والے ہیں، جلدی جاؤ تمہاری خبروں کے پاس جاؤ۔ یہ چنے اعلان اندر آ کو کرتا فلان جگہ کرتا، کیا حضرت عاتق کا خواب میں دیکھے کہ پورا کا پورا ہوا۔ مجھے بولتے بولتے یاد آتا، نہیں عاتق کو بولنے کی وجہ سے نہیں، مجھے بولتے ہوئے یاد آتا کہ گزشتہ سال یہ دن شاید حج کے سفر سے واپسی کا دن تھا، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جولائی 9 کو حج کے سفر سے واپسی کا ایک دن پہلے بدر کے میدان کو ہم لوگ بدر کا سفر وہ جا کر آئے تھے، فجر کے بعد نکلے، ظہر کی نماز کو مسجد نبوی میں آ گئے تھے۔ اب اس وقت تفسیر میں اتفاق سے آج وہی آیتیں آتی ہیں۔ بدر کو اللہ کیا معلوم بولے ہیں، سو میں تم نہ یہ بات یہاں سے ختم کر لیتا ہوں، میں بہت زیادہ تفصیل ہو گئی سمجھتا ہوں، اتنی زیادہ تفصیل کا کو یوم الفرقان حق و باطل میں فیصلے کا دن کر کو اللہ قرآن میں بول کو ہے، سو بدر کے دن کو یوم التقى الجمعان، یہ دن کیسا کر کو بولے تو کیسا حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کو جنت سے نکال لیا شیطان، نکال کو بولے آئندہ جنت میں آنے دیں گا نہیں، جہنم میں لے جاؤں گا بول کو۔ وہ شروع ہوئی دیکھو وہاں سے لڑائی انسان کی شیطان کی، اس لڑائی کا ایک سلسلہ وہ جنگ بدر بھی، سامنے ادھر دشمن ادھر مسلمان، اسلام کو نام و نشان ختم کر ڈالنا کر کو شیطان بھی خوشی میں تھا۔ قرآن کے اندر ایک جگہ تذکرہ آتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جار کر کو بولتے سو ساتھ میں رہنے والا کر کو، شیطان وعدہ کرے آئے کہتے ہیں کافروں کے سامنے انسان کیسا کہا کو میں ہی تمہارے ساتھ رہتا ہوں، کیا بھی ڈرو کو تم لگن جیتیں گے، آؤ ہمت سے آؤ کر کو نکال کو لے لگ گیا سو مکے سے دشمنوں کو، شیطان میں ساتھ تھا۔ اب شیطان ادھر ساتھ تھا بولے تو ادھر مسلمانوں کے ساتھ کون؟ اللہ کسے اتارے؟ فرشتوں کو اتارے۔ اب میں آگے کی آیت کے اندر یہ جوڑنے کے واسطے بولے سو آگے کی آیتوں کے اندر میں وہی آپ کو سمجھاتا ہوں میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی بدر میں اس حال میں کہ تم کمزور تھے، کمزور نما تھے، صرف 313 لوگوں کو لے کو نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے حضور۔ مسجد نبوی کا امام اپنا نائب عبداللہ ابن ام مکتوم کر کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کو اپنا نائب بنا دیے، یعنی نماز کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ، جنگ کو پورے ہند سے مسلمان آ جاتے ہیں لیکن برابر نماز وہاں چلتی رہنا مسجد میں کر کو اپنا ایک نائب بنا دیے، پورا مدینہ منورہ کا گورنر امیر کے جیسا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کر کو ایک صحابی کو بنا دیے، بنا کو اللہ کے نبی نکلے۔ اس وقت کتنا تھے؟ بہت کم، ہتھیار بھی کیا بھی نہیں، اذلہ کو تو سمجھتے ہی نہیں، کمزور تھے تمہیں، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پھر تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو، میں تم نہ جیسا ہر آیت کا لیسن میں بولتا ہوں ویسا اس آیت کا میسیج کیا معلوم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آج بھی اگر مسلمان کمزور ہیں، حکومت میں کیا بھی نہیں ان کا حصہ، مال میں کیا بھی نہیں، تجارت میں کیا بھی نہیں، سب میں کمزور رہے تو بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ گئے تو ہمیں جیتیں گے، اللہ کی مدد آنا کا تو وہی تقوی صبر۔ یہاں اللہ بولتے ہیں لعلکم تشکرون، تقوی تمہارے اندر ہے تو شکر خداوندی ہی تقوی، تمہیں ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے، تم نہ کیا بھی گھمنڈ نہیں، نہیں میرا شوہر کماتا سو اس میں ایسا، میرا بیٹا اچھا کماتا، میری بیٹی ایسی، میں ایسی کر کو تم نہ اسی چیز کے اوپر بھی گھمنڈ نہیں، اللہ کا شکر ہر بات پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرتے کہ تو تمہارے دل میں گھمنڈ نہیں ہے کر کچھ مطلب، یہ ایک تقوی ہے کر کو اللہ بولتے لعلکم تشکرون، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ آیت کا ترجمہ دیکھو، ماں خالی ترجمہ بولنا ہے، سو پوری بات سمجھا دیا ہوں میں تم نا۔ فرشتے اترے، کتنے فرشتے اترے؟ پہلے بولا گیا 1000 فرشتے اتریں گے کر کو، بدر میں مسلمانوں کو ساتھ دینے کے واسطے فرشتے اتریں گے، کافروں کو دکھیں گے نہیں انہوں، بعض روایتوں میں ہے کافروں کو بھی دکھے کر کو، بعض میں ہے نہیں دکھے کر کو، 1000 فرشتے۔ پھر اس کے بعد وعدہ کیا گیا 1000 نہیں 3000 فرشتوں کو اللہ بھیجیں گے لڑنے کے واسطے کر کو۔ پھر اس کے بعد ایک کنڈیشن لگا تو اللہ بولے وہ کنڈیشن تمہارے اندر رہے تو تقوی صبر یہ سب رہے تو 5000 فرشتوں کو ہمیں بھیجیں گے، وہ بھی کیسا رہیں گے؟ خاص انداز میں، سفید یا زرد امامہ باندھ کو، وہ شملہ کمر تک آپ کو رہیں گا، میدان جنگ میں ان کو ہمیں بھیجیں گے۔ دیکھو میدان جنگ فتح کرانا مقصود نہیں تھا، مسلمانوں کو ہمت دلانا مقصود، نہیں تو فرشتے آ جانے کے بعد کیا حضرت فرشتے بھی انسان بھی کیا تو بھی لڑائی کیا ہے، یہ انصاف نہیں حضرت، چوہا کو بھی شیر کو بھی لڑائی سکا حضرت کو، تمہیں بولیں گے تمہیں چوہا شیر کر کو بولے تجھ وہ بات بیچ کو ان کے بھیجے تھے
ایک عورت پوچھی کہتے کہ جی شادی کو جانے کے واسطے تمہارا چوہا وانی ٹھاکر رکھوں کیا وہ کیا ماں وہ چوہا وانی کا تو جی وہ بھی بولنے آتا نہیں کھیڑا والی چوہا وانی نہیں وہ شیر وانی جی وہ تو تمہیں شادی سے پہلے تھے سونا جی اب تمہیں کون سا شیر کر کو اب چوہا وانیش نہ وہ تمہیں چوہا سکت نہیں میرے پاس کر شیر کو بھی چوہا کو بھی لڑے گا تو وہ کیا مطلب ویسے فرشتوں کو بھی انسانوں کو لڑے گا تو وہ کیا انصاف تو فرشتوں کو اتارے سو مسلمانوں کی ہمت کے واسطے اذ تقولو جب کہ آپ للمؤمنین ایمان والوں سے فرما رہے تھے الن یکفیکم کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری امداد کا تو مدد تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے اللہ کرنے والا ہے نا وہ بس نہیں کیا تمہیں 313 لیکن 3000 فرشتے اللہ بھیجنے والے ہی نا اب مسلمانوں کو کتنی ہمت ہو جا کریں گی بلا اللہ بولتے ہیں کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا یہ چما وہ کنڈیشن میں بولے سو یہ کنڈیشن رہے تو اب بھی بڑھیں گے کہتے کاؤنٹنگ اگر تم صبر کرو گے اور متقی بنو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ اور اگر تم صبر کرو گے اور متقی بنو گے تو وہ تمہارے پاس فوراً آ جائیں گے یہ وہ ہے کہ تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری امداد کرے گا 5000 فرشتے خاص نشانی کے ساتھ علامت کے ساتھ آئیں گے ان کے ذریعے سے اللہ مدد کرے گا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم میں بولے نا یا جنگ میں جتانا کر کو مقصد نہیں فرشتوں کو اتارنے کا ویسا کہ تو ایک فرشتہ بس تھا نا پورے 1000 کافروں کو بھی مرا ڈالنے کے واسطے ایک فرشتہ بس وہ پھونکے تو بس پورے اڑ کو چل جائیں گے تو صحابہ کو ہمت دلانا مسلمانوں کو ہمت دلانا وہ مقصد وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور اس لیے تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور نصرت تو صرف زبردست حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے مدد ہمیشہ آئے گی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گی لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ابھی بھی وہ تذکرہ چلتا ہے بدر کا تاکہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ایک جماعت کو کاٹ کر رکھ دیں لیقطع کاٹ دیں او یکبتہم یا انہیں قیدی بنا کر ذلیل کرے فینقلبوا خائبین دو بھی ہوا نما کاٹ کر رکھ دینے کا مطلب کیا میں ذرا آسان لفظ میں بولتا ہوں میں تم نا فرشتوں کی مدد کے بعد مسلمان کافروں کے اوپر جیت گئے غالب آ گئے جیت کو کیا کرے کتنے کی کافروں کو مرائے بھی 70 کافر مارے گئے نا وہ لیقطع طرفا من الذین کفروا پھر اس کے بعد او یکبتہم میں کتنے 70 کفار قید بھی کیے گئے نا تو ان کو جو بولتے ہیں فینقلبوا خائبین بچے سو کافران کیا کرے دم دبالا کو بھاگے بولتے نا جیسا بھاگ کو چلے گئے مکے کو ڈر کو بھاگ کو چلے گئے جا کو وہاں جا غصے میں تھے چن لگا کہ وہ ناکام واپس چلے جائیں فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون اللہ بولتے بلکہ اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ آپ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ ہے نہیں قومہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونا نا اطمینان سے وہ واجب وہ نماز میں تو کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نام لے کو بد دعا کرے یا اللہ کافروں کے سرداروں میں سے حارث کو برباد کر صفوان کو ایسا کر سہیل کو ایسا کر زکوان فلاں کو بول کے نام لے کو جو کافراں مسلمانوں کو چن کو مارے تھے دیکھو قتل کرے تھے دیکھو ان لوگوں کا نام لے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے اس وقت یہ آیت نازل ہو کو اللہ بول دیے نا آیت نازل کر کو نہیں یار اے محمد بد دعا کرو نہ کو وہ بھی کافروں کا نام لے کو پرٹیکولر جو بد دعا کرتے ہیں نہیں کرو نہ کو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے ان لوگوں کو کیا سزا دینا کیا کرنا کیا اللہ کر لیتا تمہیں بد دعا کرو نہ کو بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ نہیں بلکہ اس کا اور ایک واقعہ ہے بیک گراؤنڈ کیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ رعل اور زکوان کر کو ایسے بڑے بڑے قبیلے والے آئے تھے بولے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو بہت دور مدینے سے ہیں تمہارے پاس اسلام کی باتیں سیکھ لی ہیں تمہارے میں کون اچھے ماہر اچھا پڑھنے والے اچھا سمجھدار دین کو سمجھ کو رکھے ان کی ویسا ماہروں کو بھیجو نا یا رسول اللہ اچھا PhD کریں گے ویسے لوگوں کو ذرا بھیجو نا
ہمارے قبیلے میں آکو ذرا دن رکھو، پورے خاندان قبیلے والے کو اسلام سکھان دینا ہو. تو اللہ کے نبی 70 صحابہ کو سلیکٹڈ زبردست قاریاں حافظاں ویسے کو سلیکٹ کر کو بھیجے. راستے میں ایک جگہ دھوکہ دے کو پورے کو بے دردی سے ظلم کر کو پورے صحابہ کو مرا ڈالے. بیر معونہ کا واقعہ کر کو، بڑا لمبا واقعہ وہ، میں آپ کو عنوان تو بول دیا، بیر معونہ کا واقعہ کر کو اسے بولیں گے. اس پر اللہ کے نبی کا دل بہت دکھا. کیسا میں بھروسہ کر کو میں اچھے سلیکٹڈ پرسن کو میں بھیجے تو یہ لوگ ایسا مار ڈالے کیا. جان جیسا اللہ کے نبی کو صحابہ سب ایک ایک صحابی بھی جان کے جیسا بہت پیارے لاڈیلے بیٹے سے کہا نہ ہو تو اتنے کو مار دیے بولے. تو اللہ کے نبی کا دل بہت دکھا. تو اللہ کے نبی فجر کی نماز میں بددعا کرنے لگے قبیلہ رعل اور زکوان پر. قنوت نازل آ کر کو سب پڑھتے نہیں کیا ویسا وہ ٹائم میں اللہ کے نبی کرے سو. تب یہ آیت نازل ہو گئی. کیا بولی یہ آیت؟ کیا بولتی ہے معلوم؟ دوسرے لوگوں کرے تو کرے جا نبی، آپ کی جو شان ہے نا، آپ کا جو اسٹیٹس ہے نا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، سو آپ کسی کا نام پرٹیکولر لے کر بددعا سے بھی کرنے کا مناسب نہیں. آپ جیسے سمجھداروں کو اور ایک بہت اہم قاعدہ میں بولتا ہوں، اچھا غور سے سنو. آپ اللہ کے نظام میں دو قسم کی چیزیں رہتی ہیں، ایک تشریعی اور ایک تکوینی کر کو. تشریعی کا تو اللہ جو نبی کو بول کو شریعت کے احکام جو بناتے وہ تشریعی. تکوینی کا تو کیا کہ تو اس کا ریزن ہم نہ سمجھ میں نہیں آئیں گا. کئی کو ایسا ہوا کیا حضرت 7 سال کا بچہ، حضرت 20 سال کا بچہ، حضرت انہیں جا کو کئی کو مریا. یہ 110 سال کی بڈھی ہے، اسے جان اللہ لیتا نہیں، اس کی جان چلے گئی نا. سورہ کہف تمہیں پڑھو، میں وہ درخواست کروں گا. سورہ کہف تو ہر جمعہ پابندی سے تمہیں پڑھنا ہے. سو زمانہ فتنے کا، دجال کے فتنوں کا زمانہ ہے یہ. ہمیں ایک جمعے سے آئندہ جمعہ تک دجال کے فتنے سے بچ کر رہنا کا. تو ہم نہ معلوم نہیں دجال کا فتنہ کہاں کدھر ہے، کیسا آتا، کیا ہوتا کر کو ہماری پوری فیملی کے ہر ممبر پڑھنا. خاندان میں پورے کو تمہیں عادت ڈال دینا. آج یہ سبق جیسا ایک مجلس میں لے کر اٹھو، تمہیں ہر وارم جمعے کو کیسا بھی کر کو گھر میں ہی سو پورے کے پورے سورہ کہف پڑھنا. پڑھے تو کیا ہوتا، آئندہ جمعہ تک دجال کے سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں ہمیں آئندہ جمعہ تک کے واسطے. اس میں جو 15واں پارہ کا آخری صفحہ، 16واں پارہ کا پہلا صفحہ سورہ کہف میں، وہ جو 2 صفحے میں ہیں، دیکھو عجیب واقعہ بول کو ہے. حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھ کو جاتے ہیں. وہ غریب کشتی چلانے والا وہ کشتی کو جا کو اترنے کی جگہ میں چھید کر ڈالے، سوراخ کر ڈالے. حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے، کیا حضرت تمہیں کرتے سو؟ آپ بیچارہ وہاں سے یہاں تک بلا لگایا، اس کی روزی روٹی ووچنا، حضرت اسے جب سوراخ کر کو چھوڑ ڈالے نا. ماں باپ کا ایک بچہ وہ بچے کو قتل کر ڈالے. کیا حضرت چھوٹے بچہ، معصوم بچہ کو جا مارتے نا. ایک گاؤں والے دعوت کریں گے نہیں کر کو بول ڈالے. بہت سخت تقاضا، کیا گھگائے تو بھی ہمیں رتی بھی ایک دانہ بھی تم نہ کھلائیں گے نہیں کر کو بول ڈالے. وہ بستی میں تھی سو ایک دیوار کو میستری بن کو اچھا دیوار ریڈی کرتے ہیں انہوں کہ حضرت یہ لوگ کیسے کہ شیطان آئین لگا، یہ ایک دانہ کھانا بھی کھلائے نہیں. ان کے بستی کی دیوار کو جا کو تمہیں بن لکھیں گے. اگر تم نے کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا نیما، کیا بھی ریزن معلوم نہیں ہوا نا. کئی کو ایسا کرے کر کو یہ ظاہر میں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن بعد میں حضرت خضر بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرسٹ کام میں کئی کو کریا، وہ کشتی کئی کو چھوڑیا. بولے تو اس کے آگے ایک بادشاہ اچھے ہی سو کشتیاں دبا لیتا تھا، انہیں مار لیتا تھا. غریباں کو پاس غریباں کو مرا کو وہ ان کی چیزوں کو چھین لیتا. یہ اوٹے ہے، عیب ہے کہ تو انہیں چھوڑ ڈالیں گا. اس کے واسطے کریا سو وہ بچے کو کئی کو ماریا. بولے تو یہ بچہ آج معصوم دکھتا لیکن بڑا ہونے کے بعد انہیں کافر بنے گا، ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے والا بنے گا. انہیں آج اس واسطے مارو بول کو اللہ کی طرف سے آرڈر تھا. سو وہ دیوار کئی کو میں کھڑا کریا کر کو بولے تو یہ غلیظ گاؤں والے دیوار ٹوٹ گئے تو نیچے یتیم بچے کا ان کے ماں باپ رکھے سو مال ہے، دیوار گر گئے تو بستی والے لوٹ لیں گے. وہ ان لوگوں کو معلوم ہونا نہیں کر کے اس دیوار کو اچھی طرح سے بنا کو چھوڑ دیا. سو وہ سے بچے کا مال کی انہیں بڑا ہوئے تک وہ دیوار اچھی رندے کر کو. اب تم نہ سمجھ میں آ گیا رہنگا. اسے بولتے سو مت تکوینی کر کو. تکوینی ظاہر میں ریزن سمجھ میں نہیں آئیں گا لیکن اللہ کے نظام میں وہ بھی ہے. سو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا بولے، بی پازیٹیو. تمہیں خالی وہ تک کچھ کام کرو، تشکیل تبلیغ کر کو وہ تک کام کرو. تکوینی کام میرے حوالے، مجھے چھوڑ ڈالو. بدلہ لینے کا کام تمہیں اللہ پر چھوڑ ڈالو. تمہیں کیا کرنے کا کام ہے کہ وہ تک کرو. ایسا پرٹیکولر تمہیں نام لے لے کو بددعا کرو نہ کو، کیونکہ اللہ کے نزدیک کس کے لیے کیا فیصلہ ہے کر کو معلوم نہیں نا. کسی تو بھی اللہ فیصلہ کیا کریں گے، جو دشمن تھا اسے اللہ مسلمان بنا ڈال سکتے. کسی تو بھی اللہ کیا کریں گے، وہ دشمن کو دشمن رکھو، اسے عذاب دے کو مرا بھی سکتے اللہ. ویسا چھوا بھی ماں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ ٹائم میں سب دشمنوں میں تھے. سونا انہوں حضرت صفوان بن امیہ، حضرت سہیل، حضرت حارث رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کس کا نام لے کو بددعا کرتے تھے کہ ان میں سے کتنے کی بعد کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے، حضور کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ویسا بن گئے. ایک زمانے میں حضور کی جان کے دشمن تھے، سو ایسا بن گئے. میں تم نہ بولتا ہوں، میں
وہ ستوی کام ہمیں خواہش کرے محنت کرے ایسا چھونا کر کو ہمیں بہت ہرس کر ڈالے امید لگا ڈالے پھر بھی نہیں ہوا کہ تو یہ آیت یاد کر لو تمہیں یہ آیت یاد کر لو میں بولتا ہوں تم نہ پوری تسلی ہو جائے گی. اللہ نبی کو کیا بولتے ہیں لیس لک من الامر شیء آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں آپ کو سبھی کیا بھی اختیار نہیں او یتوب علیہم او یعذبہم چاہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے ان کو عذاب دے کو مرا چلا کر کو تمہیں میرے پاس دعا سے بھی کرنا نہیں بد دعا کرنا نہیں ان کو کیا کرنا کہ اللہ کریں گا اللہ ان کی توبہ قبول کر کو اسلام کی بھی ہدایت بھی دے سکتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے کو مرا بھی سکتے ہیں. ہاں اتنا ہے فإنہم ظالمون کیونکہ وہی لوگ ظالم ہیں. ہمیں بھی ماں اگر کسی کے اوپر ظلم کرے تو اس کے ساتھ عذاب مل کو ہے دیکھو او یعذبہم فإنہم ظالمون کس پر بھی ہمیں ظلم کرے تو ظلم کی سزا عذاب کے طور پر ہم نہ آنگا چانگا اللہ یہ کہ ہمیں توبہ کر لینا ان سے معافی بھی مانگ لینا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء اللہ مغفرت کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں تو مغفرت کرے بعد اللہ ان کو مسلمان بنا دیں گے. ویعذب من یشاء اور کسی کو اسلام کی ہدایت دینا نہیں رہے تو عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یا اللہ تیری مغفرت کے تیرے رحم کے ہم دنیا میں آخرت میں ہر جگہ محتاج ہیں ہمارے خاندان والے پوری دنیا کے مسلمان محتاج ہیں. یا اللہ ہم پر اپنے عفو و کرم کی رحمت کی چادر ہم پر ڈھانپ دے ہم کو اپنے عفو و کرم سے محروم نہ فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.